حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زندگی کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کا بیان کرنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران نشست ہمارے نئے مہمان ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کو دل کی عطا کے رنگ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حافظ مدثر سنبل صاحب، ہمارے دو مہمان اور بھی آئے ہیں، ہم سب کو دل کی عطا کے رنگ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اظہار خیال کے لیے محترم محمد افتخار مصطفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ضلع اٹل غربی کے صدر ہیں۔ محترم افتخار مصطفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ العالی، آپ کی یوم سالگرہ پر میں تحریک کے جملہ سینئرز کو، جملہ رفقا کو، اپنے سبھی دوستوں کو صمیم قلب سے حضور شیخ الاسلام کے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر سے وقت میں جو میں نے اظہار خیال پیش کرنا ہے، تو اپنی گفتگو کا آغاز میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس قطعہ سے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑو مجھ سے باتیں خیر و شر کی، نہ چھیڑو مجھ سے باتیں خیر و شر کی، میں شاعر ہوں بس اتنا جانتا ہوں۔ نہ چھیڑو مجھ سے باتیں خیر و شر کی، میں شاعر ہوں بس اتنا جانتا ہوں۔ محبت کا اگر خالق خدا ہے تو میں ایسے خدا کو مانتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف بقا مت کرو۔ تو دین اسلام جو زندگی گزارنے کے ایسے طریقے کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سیرت انبیاء کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے، اور اس طریقے حیات میں ہر دور کے انسانوں کی نجات ہے، اور وفاداری کی زندگی یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور امتحان ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی روشن حیات کا حاصل ہے۔ تو دین اسلام سراسر رواداری کا نام ہے، دین اسلام سراسر تحمل کا نام ہے، دین اسلام سراسر برداشت کا نام ہے۔ تو ان بلند تر معیارات کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسلامی حیات کے عرفہ ہونے کا اعلان کیا، اور وہ یوں کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس دین میں انسانی رواداری اس قدر ہے کہ اس میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر و اکراه نہیں ہے، اور اپنے روادارانہ طرز عمل کی بنا پر کسی بھی فرد کو ایمان لانے پر نہ مجبور کیا جاتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی پسند اور ناپسند کی بنا پر نہ کفر کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور نہ ظلم کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ لیکن اتنا اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کفر کا جو راستہ ہے وہ ظلم کا راستہ ہے، اور خدا کے انکار کا جو راستہ ہے وہ ظلم کا راستہ ہے، اور خدا کی خدائی سے ٹکرانے کا جو راستہ ہے وہ ظلم کا راستہ ہے، اور جو ظلم کے راستے کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالمین کے لیے آگ تیار کی۔ امین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نجوم ہدایت فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، فرمایا میرے جو صحابی ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں، جو ان کی اقتدا کریں گے براہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو آئیے اس سلسلہ نجوم ہدایت کے فرد اولی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلق رواداری سیکھتے ہیں۔ آپ نے کفار کے ساتھ خلق روادارانہ عمل اپنایا اور ان کے مذہبی معاملات میں رواداری کے لفظ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنویت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے چرچ اور ان کے کلیسوں کو منہدم نہ کرو اور نہ ہی ان کی کسی ایسی عمارت کو گراؤ جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے حملوں میں کلا بند ہو سکے، اور نہ ہی ان کی ناقوس اور گھنٹیوں کو بجانے سے روکو، اور نہ ہی ان کو اپنی مذہبی تہواروں کے موقع پر صلیب نکالنے سے روکو۔ دوستان گرامی قدر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر ہمارے لیے بین المسالک اور بین المذاہب رواداری کی تعلیمات تھی، لیکن یہ رواداری کا جو کلچر تھا، یہ اعتدال، تحمل اور برداشت کا جو کلچر تھا، اس کلچر کو اور ان رویوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور نتیجتاً آج ہم اس دور فتن کے اندر ہیں۔ لیکن عصر حاضر کے اس دور فتن میں طرح طرح کے فرقوں اور طبقوں میں بٹنے والی امت کے احوال کی اصلاح کے لیے ایسی ہی منصب کی حامل جو شخصیت سامنے آئی ہے، اس کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری جس کا خلق رواداری اپنے زمانے کے سبھی لوگوں میں افضل ہے، اور جو سب لوگوں کے لیے قابل مثال بھی ہے اور سب لوگوں کے لیے قابل تقلید بھی ہے، اور جس کا ہر ادارہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے، اور جس کا ہر ارادہ اسلام کی سربلندی کا عنوان ہے، اور جس کا ہر رفیق اسلام کی سطوت اور شان و شوکت کا راہی ہے، اور جس کا آفاقی پیغام اقامت دین ہے، اور جس کی فکر احیاء اسلام ہے، اور جس کا جینا اور مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہے جس مقصد کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ارشاد فرمایا کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اس فکر قرآن کی حامل ذات کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں، جن کے دامن میں فرقہ وحیت رہی ہے، اور جن کے صحبت اخوت فی الاسلام ہے، اور جس کی سنگت الحب للہ کی خیرات ہے، اور جس کی فکر کا ایک ایک حرف اسلام کی عظمت اور اسلام کی رفعت کی دعوت دیتا ہے، اور جنہوں نے اپنے خطابات سے، اپنی سینکڑوں اور ہزاروں کتب سے اسلام کی آفاقی تعلیمات کو پھیلایا ہے، اور آفاقی تعلیمات کو گروہ اور مسلک کی وفاداریوں سے بالا تر ہو کر اسلام کی آواز اور اسلام کا پیغام بن کر ہر ایک مسلمان کو یوں دعوت فکر دی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہمارے شیخ الاسلام عصر حاضر میں اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان اور اسلام کی وہ توانا آواز ہے کہ جن کے علم و فکر کو خدا نے سمندروں جیسی وسعت دی ہے، جو عصر حاضر میں دین کے مزاج کو خوب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ وحدت اسلامی کا خواب دکھانے والے اور احیاء اسلامی کے لیے انت تک جد و جہد کرنے والے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیامت قائم و دائم رکھے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔